آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 7ویں قسط۔ یار میں بہت آکورڈ فیل کر رہا ہوں۔ یہ خالص تمہارا گھریلو فنکشن ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب میری مہندی کا فنکشن بزنس پارٹی کی طرح فارمل نہیں ہو سکتا تھا، اور زیادہ ہنگامہ اس لیے ہے کہ فضیل بھائی کی بھی آج ہی مہندی ہے۔ تمہاری ہونے والی مسز اور بھابھی کیا دونوں بہنیں ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ تمہاری تو سمیرا سے… ارے نہیں یار، میری شادی سمیرا سے ہی ہو رہی ہے۔ تو پھر ایک ساتھ مہندی کا فنکشن؟ ہاں، لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ تو بتا، لاج کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ لاج کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ممکن ہو سکا تو کل ساتھ لے آؤں گا۔ تھینک گاڈ کہ تم کل آ رہے ہو، ورنہ تو میں سمجھا تھا کہ تم کل نہیں آؤ گے۔ تو میرا دوست ہے، اور دوست کی زندگی کے اتنے بڑے دن میں نہ آؤں، اب اتنا بھی بے مروت نہیں ہوں۔ ماہ کنان نے کچھ خفگی دکھائی تھی۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کا مکہ سا بنا کر اس کے سینے پر ہلکے سے مارا تھا، اور جبھی اس کے ہاتھ میں کچھ چبھ سا گیا تھا۔ کیا یار، سینے میں سوئیاں چبو کر گھر سے نکلا ہے؟ کہتے ہوئے اس کی نگاہ شرٹ کے بٹن کے ساتھ الجھی ہوئی گولڈن چین پر پڑی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر نکالا تھا، اور ہاتھ میں خوبصورت سی بندیاں آ گئی تھی۔ یہ یقیناً انہی خاتون کی ہیں جو مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ جلدی سے بولا تھا کہ کہیں وہ کچھ ایسا ویسا نہ سوچ لے۔ خدا کو مان یار، وہ لڑکی تجھے خاتون نظر آ رہی تھی؟ پلیز فیصل، چینج دا ٹاپک۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا تھا، اور فیصل کے سیل فون پر فضیل کا میسج آیا تھا کہ وہ سٹیج کی طرف آ جائے، اس لیے وہ ماہ قرآن کو لیے وہیں چلا آیا تھا جہاں سمیرا اور زرمین گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھیں، اور ان سے فاصلے پر ایک جانب لڑکیاں اور دوسری جانب لڑکے براجمان تھے۔ فضیل نے ماہ قرآن سے مصافحہ کیا تھا، اور فیاض صاحب سے ملنے کے بعد وہ فیصل کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں بھی اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ نوجوان پارٹی کے ساتھ بڑے بھی براجمان تھے۔ پھر دونوں ٹیموں کے درمیان گانے کا مقابلہ شروع ہوا۔ قرآن نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا، اور نظریں غصے سے گھرتی حنین پر ٹھہر گئی تھیں، جو اس کے دیکھنے پر گڑبڑا کر نگاہ کا زاویہ بدل گئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکان مچل اٹھی تھی، مگر دوسرے ہی پل رنگ ٹون نے توجہ کیا سمیٹی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، کال آ رہی ہے۔ وہ جیب سے موبائل نکالتا ہوا بولا تھا، اور شور ہنگامے سے ذرا پرسکون جگہ پر چلا گیا تھا۔ فریدہ، میرا خیال ہے اب رسمیں ہی نہ کر لینی چاہیے۔ راشدہ نے ہال میں سے اٹھ کر آ کر نوید عالم کے کہنے پر سلسلہ موسیقی موقوف کروا دیا تھا، اور فریدہ سے رسم شروع کرنے کا کہا تھا، لیکن ان دونوں نے رسم سے پہلے لڈی ڈالنے کی ضد کی تھی، جو مان لی گئی تھی کہ فریدہ بچیوں کی خوشی کو مان نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ ان دونوں نے لڈی ڈالنے کے لیے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی، اور ان کے ایک اشارے پر گانا شروع ہو گیا تھا۔ ماہ کنان آفیشیل کال کر کے جب واپس لوٹا تھا تو ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نگاہ نے حنین کے خوبصورت چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے مسکاتی، دھیرے دھیرے گھومتی، آگے پیچھے جاتی، ہاتھوں میں موجود اسٹک کو جنبش دیتی حنین کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ اس کی شرمیلی مسکراہٹ لہراتی چوٹی، ہلتے آویزوں اور شرارتی نینوں میں اٹک اٹک سجا رہا تھا۔ وہ نظر چراتا تو بھی کہاں تک، اس کی سیاہ نگاہیں اس ساحرہ کے سحر میں جکڑی جا رہی تھیں۔ گانا تو چل رہا تھا، مگر یکدم ہی حنین اسٹیپ بھول گئی تھی۔ سحرش اسے اشارے کر رہی تھی، مگر اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اسٹل کھڑی ہو گئی تھی، اور بس ہنسے جا رہی تھی۔ میں بھول گئی آگے کیا کروں؟ وہ بری طرح ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، اور وہ شرمندہ نظر آنے لگی تھی، مگر حنین کاندھے اچکا کر وہیں کھڑی رہی تھی۔ فریدہ نے بھی آگے بڑھ کر سحرش کو کاندھے سے لگایا تھا، کیونکہ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ زبردست بھائی، تم دونوں نے تو کمال کر دیا۔ آنٹی اتنی پریکٹس کی تھی ہم نے، اور یہ بھول گئی۔ میں اشارے بھی کر رہی تھی کہ جیسے میں کر رہی ہوں ویسے کر لو، مگر یہ تو ہنسے جا رہی تھی۔ سحرش کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ یار سوری، بٹ جب میں کرتے کرتے سٹیپ بھول گئی تو میری ہنسی چھوٹ گئی، اور میں اپنی ہنسی بالکل کنٹرول نہیں کر سکی۔ ویری سوری۔ ہنستے ہنستے اس کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا تھا، اور آنکھوں میں موتی چمک آئے تھے، اور فریدہ ان دونوں کو لیے سٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی، اور ماہ قرآن ایک سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تو جناب ماہ کنان، آج آپ پر حسن کا جادو چل ہی گیا، اور آپ بے دل ہو گئے۔
اندر سے آواز آئی تھی اور وہ سر جھٹکتا، آواز کو اگنور کرتا فیصل کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اس کی رسم حنا چل رہی تھی۔ ہنسی مذاق، شور شرابے اور ہنگامے کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رسم حنا اختتام کو پہنچی تھی۔ شاز بہت پیاری لگ رہی ہو۔ رحم اسے پرشوق نگاہوں سے تک رہا تھا۔ کیا مطلب صرف پیاری لگ رہی ہوں؟ میں پیاری نہیں ہوں؟ تم کیا کچھ ہو میرے اس دل سے پوچھ کے دیکھو۔ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے بھی وہ نہایت شرارت سے کہتا، اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر بائیں جانب لگا گیا تھا اور وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں راہم؟ کوئی دیکھ لے گا؟ وہ ہاتھ چھڑا رہی تھی مگر وہ اور زیادہ اس کے ہاتھ پر گرفت کرتا اس کے نزدیک بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈر کے مارے چیخ بلند ہوتی کہ وہ اس کے منہ پر اپنی چوڑی ہتھیلی جما گیا تھا۔ اب بتانا شروع کروں کہ تم کتنی پیاری، اچھی، خوبصورت اور ساحرہ ہو کہ بری طرح مجھے اپنے سحر میں جکڑ چکی ہو۔ وہ وارفتگی سے کہتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ دروازہ بری طرح دھکیل کر کوئی بولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہ اس کی کلائی چھوڑ کر جلدی سے فاصلہ قائم کر گیا تھا۔ آپ شازمین بجو کے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ حنین اس کو دیکھ کر متحیر تھی۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا مگر شازمین خود کو کنٹرول نہ کر سکی تھی اور نگاہیں تھیں کہ زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی کہ حنین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا۔ اوہ سمجھی، چوری چھپے ملنے آئے تھے نا، جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن سے ملنے آتا ہے۔ اس نے قیاس آرائی کی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں ولن کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے تو کچھ سمجھی نہیں مگر جیسے ہی راہم کی بات سمجھ آئی تھی وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ راہم بھیا آپ مجھے ولن کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اب میں کیا کرتی ہوں، پورا ولن کا رول پلے کروں گی۔ سب کو جا کر بتاؤں گی کہ آپ بچوں کے روم میں ان کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ حنین کا جتاتا ہوا لہجہ شازمین کو سن کر گیا تھا۔ یار مذاق کر رہا تھا میں، اور تم نیچے جا کر بے شک سب کے سامنے کہہ دو۔ مجھے تو ممانی جان نے شازمین کو بلانے بھیجا تھا۔ بلانے بھیجا تھا، ہاتھ پکڑنے کے لیے تو نہیں۔ کیوں مرواؤ گی حنین؟ میری اچھی بہن نہیں ہو کسی سے؟ کچھ نہیں کہوں گی، میں تو بس آپ کو ڈرا رہی تھی۔ ولن کہا تھا نا آپ نے، صرف اس لیے۔ وہ ان دونوں کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوئے مزے سے ہنس رہی تھی۔ آپ نے مجھے یہ بھی بھلا دیا کہ بجو کے پاس کس کام سے آئی تھی۔ وہ کمرے میں جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی تھی۔ شاز بات نہ کرے مجھ سے اور پلیز جائیں یہاں سے۔ اچھا برو تو نہیں، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ آپ نے سوچا ہے کہ حنین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، تم رونا بند کرو، اتنی اچھی لگ رہی ہو، کیوں آنسوؤں سے میک اپ کو دھو دینا چاہتی ہو؟ اس نے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تھا، جسے جھٹکتی وہ اسے گھورتے ہوئے خود ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ سب انٹرس پر گلاب کی پتیوں سے بھری پلیٹیں تھامے کھڑی تھیں۔ جیسے ہی دھولے والے آئے تھے وہ الرٹ ہو گئی تھیں۔ آگے آگے چلتے دھولوں کے ساتھ ان کے دوست اور پیچھے گھر کے افراد کے ساتھ دیگر اقارب ہال میں انٹر ہونے لگے تھے اور وہ پتیاں نچھاور کرتی ان آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ ارحم بھیا آپ دھولے کے دوست بن کر آئے ہیں، اپنی خیر منائیے گا۔ کیوں بھائی، دھولے کے دوستوں کے ساتھ تم لوگ کون سی تقریب کاری کرنے کا پلان بنائے بیٹھی ہو؟ وہ شرارت سے حنین کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا۔ کیوں شازمین بجو؟ اس نے ہنستے ہوئے سامنے کھڑی شازمین کی حامی چاہی تھی اور وہ محض مسکرا دی تھی اور اس کا یہ مسکراتا روپ راہم کے کیمرے میں مقید ہو گیا تھا۔ فلیش کی روشنی پڑنے پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا اور راہم کے اسمائل پاس کرنے پر منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی، جو اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اس سے کچھ خفا ہے۔ فیصل کے ساتھ کھڑے ماہ کنان نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور جو پلٹ کر آنے میں کافی وقت لگا گئی تھی۔ پنک کلر کے شرارے سوٹ میں سلور جیولری، لائٹ پنک میک اپ، میچنگ چوڑیاں کلائیوں میں سجائے وہ مسکراتے ہوئے ارحم الحسن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہ کنان کو آتے ہوئے دیکھا تھا مگر وہ اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھی اور دوسرے ہاتھ سے پتیاں نچھاور کر رہی تھی۔ اس نے مٹھی میں پتیاں بھری تھیں، ڈالنے کو ہاتھ بلند کیا تھا۔ اس کی تصویر لینے کے لیے راہم نے اسے مخاطب کیا تھا۔
وہ اس کی جانی متوجہ ہوئی تھی اور ہاتھ یوں ہی اٹھا کا اٹھا رہ گیا تھا۔ ماہ قرآن آگے بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے سینے سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کی مٹھی کھلی تھی اور پتیاں اس کے قدموں میں جا گری تھی۔ ٹکر اتنی زور سے ہوئی تھی کہ اس کی کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر ماہ قرآن کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھیں۔ دوسرے ہاتھ میں موجود کانچ کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے یک بارگی چھوٹی تھی اور اس کے پاؤں پر آ گری تھی۔ اس کی چیخ بہت بے ساختہ تھی۔ ممی! سبھی اسے پریشانی سے دیکھنے لگے تھے۔ آر یو اوکے؟ ارحم فضیل کے پہلو سے نکل کر اس تک پہنچا تھا۔ میرا پاؤں ارحم بھیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارحم اس کا بازو تھامے اسے بھیڑ سے نکال کر کرسی تک لایا تھا اور قدرے جھک کر اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ سلور نازک سی چپل میں مقید اس کے نازک پیر سے کانچ کا کوئی ٹکڑا چوب جانے کے باعث لہو رس رہا تھا۔ مامی، میں حنین کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بھیا، میں نے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا ہے، بینڈیج ہی تو کرنی ہے، راہم بولا تھا جب ہی ویٹر فرسٹ ایڈ باکس لیے چلا آیا تھا۔ حنین رو نہیں، ابھی میں بینڈیج کر دیتا ہوں، ارحم نے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر ٹیبل پر بٹھایا تھا اور خود کرسی پر بیٹھ کر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ حنین بس چپ کر جاؤ، سارا کاجل پھیل گیا ہے۔ سبھی متفکر سے وہیں کھڑے تھے۔ فریدہ نے بمشکل اسے پانی پلا کر چپ کروایا تھا اور بیٹے سے بولی تھی، ارحم تم سب کو لے کر اندر جاؤ، اتنا سیریس میٹر نہیں ہے۔ پھپھو مجھے گھر جانا ہے۔ حنین کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ ساجدہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ ممی مجھے ابھی گھر جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ میں ایسا کرتا ہوں، حنین کو گھر چھوڑ آتا ہوں، زرمین صرف اس سے ناراض ہی تو ہوگی کہ یہ اس کی شادی اٹینڈ کیے بغیر چلی آئی۔ چلو آؤ حنین۔ ارحم بھیا میں خود کب ایسے جانا چاہتی ہوں، زمین آپی کو تو میں ناراض کر ہی نہیں سکتی، بٹ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حنین بیٹا ہم سب ہیں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اور تم کھڑی مت رہنا، تم اپنی زمین آپی کے ساتھ بیٹھ جانا، اوکے؟ راشدہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ اوکے آپ سب جائیں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ ماہ قرآن فیصل کے ساتھ اسٹیج کی جانب چلا گیا تھا، مگر اس کی ساری توجہ یہی مرکوز تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی اسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ آپ سب جائیں، میں تھوڑی دیر میں اسے لے کر آ جاؤں گی۔ شازمین کے کہنے پر وہ سب آگے بڑھ گئے تھے۔ سہرش کے ساتھ راہم بھی وہیں رک گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں تمہیں تصویر کھینچنے کے لیے مخاطب کرتا، نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ راہم نے اس کی برابر والی چیئر گھسیٹی تھی۔ آپ کا قصور نہیں ہے راہم بھیا، ساری غلطی فیصل بھیا کے دوست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی آنکھیں دے رکھی ہیں انہیں، مگر ان کا استعمال نہیں کرتے۔ کل مجھ سے ایسے ٹکرائے کہ میرا سر گھوم کر رہ گیا اور میری بندیاں بھی گم ہو گئی، اور آج میرا پاؤں زخمی ہو گیا اور میری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ڈھیر ساری چوڑیوں میں سے چند ایک ہی بچی تھیں۔ حنین تمہارے ہاتھ سے تو خون نکل رہا ہے۔ شازمین کی نظر اس کی کلائی پر پڑی تھی۔ ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ اس کی کلائی میں جگہ جگہ کھب سے گئے تھے۔ ہاں، میرا ہاتھ اس فولاد کے آدمی سے ٹکرایا تھا۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے اور آپ لوگ ہنس رہے ہیں۔ اسے کچھ نہ کہنا ہی ان لوگوں نے مناسب سمجھا تھا۔ شازمین نے بڑی احتیاط سے چوڑیاں اتاری تھیں اور راہم نے اس کی کلائی کی بینڈیج کر دی تھی۔ زرمین آپی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ہے نا سہرش؟ اپنا خیال ظاہر کر کے اس کی رائے پوچھی تھی۔ ہاں بھائی، آخر بھابھی کس کی ہیں؟ تم بہت لکی ہو سہرش کہ زرمین آپی تمہاری بھابھی بن گئی ہیں۔ آفٹر آل میری آپی دنیا کی بیسٹ آپی ہیں، دیکھنا یہ تمہارا بھی کتنا خیال رکھیں گی۔ شی از ویری کیئرنگ۔ حنین کے لہجے و انداز میں زمین کے لیے اپنائیت اور محبت ہی محبت تھی۔ سرخ اور روسی جوڑے میں روایتی دلہنوں کی طرح 16 سنگھار کیے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کی آپی ہمارا خیال رکھیں گی تو ہی ہم کہہ سکیں گے کہ شی از ویری کیئرنگ۔ فضیل کے انداز میں شگفتگی و شرارت تھی۔ کیوں نہیں فضیل بھیا، آپ بھی تو سب کا ہی خیال رکھتی ہیں، دیکھیے گا آپ کا بھی کتنا خیال رکھیں گی۔ آپ سفارش کر دو تو زیادہ رکھیں گی۔ آپ ہی جعلی کاموں کے بہت خلاف ہیں، انسان میں کوالٹی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں گھر میں آپ ہی سب سے زیادہ میری پرواہ کرتی ہیں اور مجھے ہی سب سے زیادہ چاہتی ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے فخر سا اس کے چہرے پر در آیا تھا۔ آپ کی آپی کی چاہتوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا؟
فضیل نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے زرمین کو دیکھا تھا اور جان کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے اچکا دیے تھے۔ شرافت سے بیٹھ جاؤ، اولڈ پارٹی یہیں آ رہی ہے، کیوں اپنا اچھا خاصا امیج خراب کرنے پر تلے ہو؟ ارحم نے مصنوعی خفگی دکھائی تھی۔ حنین و سحری ہنسنے لگی تھی۔ فریدہ اور راشدہ ہاتھوں میں سہرے لیے اسٹیج پر چڑھ گئی تھیں اور 7 سہاگنوں کو دونوں سہرے باری باری لگانے لگی تھیں۔ اٹس امیزنگ پھپھو، یہ میرے بھی لگائے نا؟ حنین کی فرمائش پر وہ ہنس دی تھیں۔ او ہو، یہ صرف 7 سہاگنوں کے ہی لگایا جاتا ہے، انہوں نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کا سہرا اسجد اور راہم کو دیتے ہوئے زرمین کو باندھنے کے لیے کہا تھا۔ پھپھا ایسا کیوں؟ اس کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ بھائی یہی رسم ہے ساجدہ، بس اب تم بھی بیٹی کے سر پر صحرا سجا کر اسے رخصت کرنے کی تیاری کرو، تمہاری لڑکی کو شوق بھی بہت ہے، کوئی دور پڑے کی رشتہ دار خاتون نے مزے سے کہتے ہوئے کہا لگایا تھا۔ وٹ ڈو یو مین آنٹی؟ مجھے کوئی شوق واک نہیں ہے۔ پھپھو کا ایسا کرنا دلچسپ لگا تو کہہ دیا۔ حنین کو ناراض ہونے میں تو ویسے ہی لمحہ لگتا تھا، اس وقت بھی وہ بری طرح خفا ہوتی ناگواری سے بولی تھی۔ ساجدہ تمہاری بیٹی کی تو گز بھر کی زبان ہے، میں نے تو ازراہ مزاح کہا تھا اور یہ تو انگریزی میں ٹرٹر ہی کرنے لگی۔ خاتون کو اس کا بولنا بری طرح کھلا تھا اور انہوں نے محفل کا خیال کیے بغیر جو منہ میں آیا کہہ دیا، اور یہ اس سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے برا کہے۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ فریدہ اس کا بازو تھام گئی تھی۔ پھپھو یہ میرے بارے میں اس طرح کیسے؟ حنین چپ کر جاؤ۔ ساجدہ نے اس کے نزدیک آتے ہوئے دبے دبے لفظوں میں اسے ڈپٹا تھا اور اس کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ ممی میں تو… مائدہ اسے اسٹیج سے نیچے لے جاؤ۔ ساجدہ کے کہنے پر وہ آگے بڑھی تھی مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی اور ماہ قرآن سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اسے خفگی بھری نگاہوں سے دیکھتی وہ آگے منہ کر کے کھڑی ہو گئی تھی اور وہ اس کے موتی بھرے نین کٹوروں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے پلٹ جانے پر اس کی پشت پر بکھرے سیاہ آبشار پر نگاہیں ٹھہر گئی تھیں۔ دل میں آیا تھا کہ اس کی آنکھوں کے موتی ہونٹوں سے چنتے ہوئے اس کے دراز بالوں کی ملائمت کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکا تھا۔ راشدہ نے اپنے ہاتھ کا سہرا فضیل اور ارحم کو دیا تھا جو وہ دونوں مل کر سمیرہ کے سر پر سجانے لگے تھے۔ اسجد نے زرمین کے اور ارحم نے سمیرہ کے سر پر قرآن کا سایہ بنایا تھا اور وہ دونوں روتی دھوتی اپنوں کی دعاؤں اور آنسوؤں تلے رخصت ہو گئی تھیں۔ دیگر رسموں کے بعد سمیرہ کو فیصل کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سمیرہ اس کے کمرے میں بارہا آئی تھی مگر اس کے کمرے کی آج چھپ ہی نرالی تھی۔ وہ بیڈ کے عین وسط میں گلاب کی پتیوں میں گھری بیٹھی تھی۔ دورو دیوار پر نظر دوڑاتے اس کی نگاہ ڈریسنگ کے شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر پڑی تھی۔ اس نے اتنا ہار سنگھار زندگی میں پہلی دفعہ کیا تھا۔ تقریبات میں وہ ہلکا پھلکا سا ہی تیار ہو کر جایا کرتی تھی اور آج سرخ اور اسی جوڑے میں دلہن بنی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور اس کی معصومیت اور کم عمری نے بھی اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی تھی مگر کمرے کے باہر اسے آہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ فیصل بھائی، اس نے اسے دل میں مخاطب کرنا چاہا تھا مگر نئے رشتے کا خیال آتے ہی لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ یہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہی آئے ہیں لیکن آج… دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور نگاہیں جھکتی چلی گئی تھیں۔ فیصل مضبوط قدم اٹھاتا چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور عین اس کے سامنے بیڈ پر ٹکتے ہوئے خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس چہرے کو تو وہ اس کے بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا مگر اس کی سج دھج آج صرف اس کے لیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی در آئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر حسین لگے گی۔ وہ استحقاق بڑی نگاہوں سے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہا تھا اور لمحے خاموشی سے سرکتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے لرزتی پلکیں اٹھائی تھیں جو اس کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کا مفہوم بالکل نہ جان سکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ شاید اسے غصے سے گھور رہا ہے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سچ اب تو میں آپ کے کمرے میں بھی بہت دن بلکہ مہینوں بعد آئی ہوں اور کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
وہ بغیر سانس لیے جلدی جلدی کہہ رہی تھی اور وہ پہلے تو سمجھا نہیں، حیرانگی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، مگر جیسے ہی سمجھ آیا اس نے زبردست کہکا لگایا تھا اور اس کی بڑی بڑی ساحر آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آپ ہنس بھی سکتے ہیں؟ وہ بہت بے یقین تھی۔ اس نے اپنی 17 سالہ زندگی میں سوائے ایک دو دفعہ کے اسے مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور کہاں اس کا کہکا، وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ اس نے تو فیصل کو ہمیشہ سنجیدہ اور غصہ کرتے ہی دیکھا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا نہ جانے خوش قسمتی، ہمیشہ اس کے عتاب کا نشانہ وہی بنتی تھی۔ شرارت وہ اور سہش مل کر کرتے تھے، مگر فیصل کے آگے مجرم وہی بنتی تھی۔ کتنی دفعہ تو اس نے فیصل سے کمرے میں آنے پر ڈانٹ کھائی تھی، کیونکہ ایک دفعہ اس نے فیصل کی فائل پر پانی گرا دیا تھا، اور ایک دفعہ اس کا خوبصورت مہنگا ترین شو پیس توڑ دیا تھا جو وہ لندن سے لے کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے نت نئے کارناموں اور شرارتوں کی ایک لمبی فہرست تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ فیصل سے ڈانٹ کھایا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیا میرے ہنسنے پر پابندی ہے؟ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مسز فیصل، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، معنی خیزی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھڑا کر وہ کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ وہ انجان بنا تھا اور اس کے گھبرائے شرمائے انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے شیروانی کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی تھی اور اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا، کیسا ہے؟ خاص تمہاری پسند پر بنوایا ہے، ہاتھ میں لے کر دیکھو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبیا سے چین نکالی تھی۔ گولڈ کی چین میں ڈائمنڈ کا نازک سا پینڈنٹ تھا اور اسے ڈائمنڈ پینڈنٹ بہت پسند تھے، اور یہ تو تھا بھی بہت خوبصورت۔ ہارٹ شیپ میں نگینوں سے بنا وائٹ روز اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 7ویں قسط۔ 8ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔